چلو سیکھیں قرآن، چلو سیکھیں قرآن۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على خاتم الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته۔ کیف حالکم؟ الحمد لله رب العالمین علی کل حال۔ پیارے بچوں اور مدی چینل کے ناظرین، ایک بار پھر حاضر ہوئے آپ کا بڑا ہی پیارا پروگرام لے کر، جس کا نام ہے آؤ سیکھیں قرآن، بلند آواز سے آؤ سیکھیں قرآن۔ آؤ سیکھیں قرآن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں، اہلا و سہلا مرحبا کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جلدی جلدی قریب آ جائیے اور قرآن پاک کو تجوید و قرآت کے مطابق پڑھنا سیکھ لیجئے۔ جو پڑھتے ہیں کثرت سے قرآن، رب ہوتا ہے ان پر مہربان، اور قرآن پاک کو تجوید و قرآت کے ساتھ پڑھنا ہے، اور اسی طرح آگے بڑھنا ہے۔ جو سیکھتے ہیں محبت سے قرآن کو، رب پسند فرماتا ہے ایسے مسلمان کو، رب پسند فرماتا ہے اسے مسلمان کو جو محبت کے ساتھ، ذوق و شوق کے ساتھ تجوید و قرآت کے مطابق قرآن پاک کو سیکھتے ہیں، پڑھتے ہیں اور آگے بڑھتے ہیں۔ تو آئیے سنتے ہیں درود پاک کی فضیلت۔ فرمان آخری نبی مکی مدنی عربی رسول قرشی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، جس نے مجھ پر ایک بار درود پاک پڑھا، اللہ پاک اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے، 10 گناہ معاف فرماتا ہے، اور اس کے 10 درجات بھی بلند فرماتا ہے۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہہ دیجئے سبحان اللہ۔ سبحان اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف، مگر سبق کی طرف بڑھنے سے پہلے آئیے مل کر دعا پڑھ لیتے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ اللہم افتح علینا اللہم افتح علینا حکمتک حکمتک وانشر علینا وانشر علینا رحمتک رحمتک یا ذا الجلال والاکرام۔ یا ذا الجلال والاکرام۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا نبی اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ تو پیارے بچے اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے بڑھتے ہیں اپنے سبق کی طرف۔ آج ہم آؤ سیکھے قرآن میں سورۃ المرسلات کی آیت نمبر 29 اور 30 دو آیتیں پڑھیں گے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے، مل کر پڑھنا ہے، ایک آواز سے، ایک انداز سے پڑھنے کی کوشش کیجیے گا۔ انشاءاللہ الکریم ایک وقت آئے گا آپ کا قرآن پاک درست ہو جائے گا۔ جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا مدنی چینل پر، ماشاءاللہ عز و جل، وہ اپنا قرآن پاک بتدریج بہتر کر رہے ہیں، اچھے طریقے سے آہستہ آہستہ بہتر کرتے جا رہے ہیں۔ جی ہاں، تو ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ تو آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اچھا، کسی کی آواز آئی، مجھے لگا اعوذ نہیں پڑھنا، ذال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انطلقوا الى، انطلقوا الی، مد پوری کر کے جائیں، غنہ پورا کرنا ہے۔ انطلقوا الى، انطلقوا الی ما كنتم به، ما
یہاں اخفا کا غنہ، یہاں اخفا شفوی کا غنہ، دو دو غنّے ہیں تو غنّے کرنے ہیں۔ ما کنتم بہ، ما کنتم به تکذبون، تکذبون تکذبون، تکذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون، انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون۔ تھوڑا آگے پیچھے کوئی ہوئے ہیں۔ اچھا، دوسرا غنہ کسی کا کم ہوا، کسی کا پورا ہوا، اس وجہ سے بھی تو آپ نے کوشش کرنی مل کر پڑھنے کی، ٹھیک ہے؟ آئیے اب اس کے قواعد سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انطلقوا، یہ پہلا حرف ہے الف نہیں، بلکہ یہ پہلا حرف ہے حمزہ۔ یہ لکھنے میں الف ہے، نظر آ رہا ہے، جس الف پر زبر زیر پیش آ جائے کیا بن جاتا ہے؟ حمزہ۔ حمزہ بن جاتا ہے۔ یہ بھی حمزہ ہے، زبر زیر پیش ہو، دو زبر دو زیر دو پیش ہو، کھڑی حرکات ہو یا جزم آ جائے، ان سب صورتوں میں حمزہ ہوتا ہے۔ الف خالی ہوتا ہے، جیسے الف ما کا الف جو ہے یہ الف ہے، میم الف زبر ما، یہ الف ہے، ٹھیک ہے؟ اور یہاں پر جو ہے یہ جو ہے حمزہ ہے، اس کو حمزہ پڑھیں گے۔ اور نون ساکن کے بعد طا حرف مستعلیہ میں سے آ گیا۔ جب کبھی حرف مستعلیہ میں سے آئے، یہ نہیں بلکہ حروف اخفا میں سے اخفا میں سے آئے، مستعلیہ کا بھی بتاؤں گا، وہ بھی ہے، جی ہاں یہ بھی ہے۔ اب جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے آ جائے تو اخفا ہوتا ہے۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا، اخفا کی معنی کیا ہے؟ چھپانا۔ اور جب کبھی نون ساکن تنوین کے بعد حروف اخفا میں سے حروف مستعلیہ آ رہے ہوں تو وہ غنہ اہل عرب پر کی طرف لے کے جاتے ہیں، تو آواز پر کی طرف جائے گی، انطلقوا۔ انطلقوا۔ اور اگر کسی نے پر نہیں کیا تو بھی ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مگر خوبصورتی اس میں یہی ہے کہ مستعلیہ حرف آتے ہیں تو وہ اہل عرب پر کی طرف لے جاتے ہیں، تو اس میں خوبصورتی ہے تو اس لیے کرنا چاہیے۔ تو حرف مستعلیہ میں سے ہے، حرف مطبقہ میں سے، حرف مطبقہ 4 ہیں، حرف مستعلیہ 7 ہیں اور حرف مطبقہ 4 ہیں۔ کتنے ہیں حرف مطبقہ؟ 4۔ کون کون سے؟ صاد، ضاد، طا، ظا، یہ 4 حرف مطبقہ ہیں، ٹھیک ہے؟ اور حروف مستعلیہ 7 ہیں، خا، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف، آپ نے یاد رکھنا ہے۔ اچھا، طا پر زبر ہے، لام کے نیچے زیر ہے، حرکات کو نہیں کھینچیں گے۔ قاف واو پیش قو، واو مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں مد منفصل کیا ہوگی؟ مد منفصل۔ 2 ڈھائی الف یعنی 4 یا 5 حرکات کھینچ کر ادا کریں گے۔ قاف حرف مستعلیہ میں سے موٹا رہے گا، موٹا پڑھیں گے، زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے قاف ادا ہوتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں، حمزہ کے نیچے یا الف کے نیچے زیر آ گیا، یہ حمزہ بن گیا، حمزہ کو کھینچنا نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ حمزہ کو تحقیق سے پڑھیں گے، جھٹکا آئے گا مگر تھوڑا آئے گا، ٹھیک ہے؟ اور اس حمزہ کو جو ہے کلیئر کرنا ہے، تحقیق سے پڑھنا ہوتا ہے۔ اور لام پر کھڑا زبر ہے، ایک الف کھینچیں گے، ٹھیک ہے؟ میم الف زبر ما، علی مدہ ایک الف کھینچنا ہے، ٹھیک ہے؟ کاف نون پیش کن، نون ساکن کے بعد تا حرف اخفا میں سے آ گیا، کیا ہو جائے گا؟ اخفا۔ کیا ہو جائے گا؟ اخفا۔ اخفا ہو جائے گا، تو ایک الف کا غنہ کریں گے اور نون کو چھپائیں گے۔ اخفا کی معنی ہے چھپانا، نون کو چھپا کے ادا کریں گے۔ تم میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ، دیکھیں میم ساکن بار بار ہے، جب کبھی میم ساکن بار، نون ساکن نہیں، نون ساکن کے قاعدے الگ ہوتے ہیں اور میم ساکن کے الگ۔ نون ساکن کے 4 قاعدے ہیں، میم ساکن کے 3 قاعدے۔ اب یہاں میم ساکن کے قاعدوں میں سے ایک قاعدہ ہے، میم ساکن بعد ہر با آ جائے تو اخفاء شفوی، یہاں اخفاء شفوی ہو رہا ہے۔ میم ساکن بعد دوسری میم آ جائے ادغام شفوی، وہاں بھی غنہ ہوگا، یہاں بھی غنہ ہوگا۔ اور میم ساکن کے بعد با اور میم کے علاوہ کوئی بھی حرف آ جائے وہاں ہوگا اظہار شفوی۔ کیا ہوگا؟ اظہار شفوی۔ وہاں غنہ نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر غنہ کریں گے ایک الف کا، ٹھیک ہے؟ بھی میں با کے نیچے زیر، حرکتیں نہیں کھینچیں گے۔ ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے، با کی زیر کو تو نہیں کھینچا مگر ہا کی کھڑی زیر کو ضرور کھینچیں گے، کیوں؟ وہ کھڑی زیر ہے، جب کھڑا زبر آ جائے، کھڑی زیر آ جائے، الٹا پیش آ جائے، ان کو ایک الف کھینچتے ہیں، حرف مدہ کی طرح ایک الف کھینچتے ہیں۔ جب حرکات آئیں، با پر زبر زیر پیش یا کوئی بھی حرف پر زبر زیر پیش آئیں تو ان کو ہم نہیں کھینچیں گے، حرکات کو نہیں کھینچتے۔ آگے بڑھتے ہیں، تا پر پیش ہے، کاف پر زبر ہے، زال کے نیچے زیر، حرکات کو نہیں کھینچنا، کاف کو باریک رکھنا ہے۔ کاف زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ، غلط، یہ ہے قاف کا مخرج۔ قاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ تالو کا نرم حصہ قاف کا، اور کاف کا مخرج ہے زبان کی جڑ اور تالو کا سخت حصہ۔ کاف کا مخرج، اور قاف کا مخرج زبان کی جڑ اور تالو کا نرم حصہ۔ نرم حصہ۔ قاف اور کاف کو کہتے ہیں حروف
لہویہ یا حروف لہاتیہ، ٹھیک ہے؟ آگے بڑھتے ہیں، ذال مشدد ذرا رک کر ادا کریں گے، ذال کو زا نہیں کرنے، تکذبون نہیں پڑھیں گے، بعض بچے بڑے پڑھ دیتے ہیں، تکذبون، کیا پڑھیں گے؟ تکذبون تکذبون، تکذبون تکذبون، تکذبون با واو پیشبو واو مدہ ہے، حرف مدہ کے بعد آخر میں نون ساکن ہو جائے گا، وقف بالاسکان ہوگا، کیا ہوگا؟ بالاسکان وہ آخر میں ساکن کریں سب مل کر، وقف بال اسکان کہ آخر میں نون کو ساکن کر دیا، اور حرف مدہ کے بعد عارضی سکون آ گیا، ہو گیا مد عارض، کیا ہو گیا؟ مد عارض مد عارض۔ آئیے ایک مرتبہ پھر پڑھ لیتے ہیں، سب نے مل کر پڑھنا ہے، غنہ مد پورے کرنے۔ انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون ماشاءاللہ، اب قدر آپ نے پہلے کے مقابلے میں بہتر پڑھا، گڈ۔ انطلقوا إلى انطلقوا إلى ظل، ظل ظا کو موٹا رکھنا ہے، ظل، ظل انطلقوا إلى ظل انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، ذي ثلاث شعب ذي ثلاث شعب، ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب گڈ، ماشاءاللہ۔ آئیے اب اس کے قواعد بھی سمجھتے ہیں۔ انطلقوا جیسے اوپر تھا اسی طرح کہ اخفاء غنہ ہوگا، نون تھوڑا پر بھی رکھیں گے، طا حرف مستعلیہ میں سے آ رہا ہے، طا کو پر رکھنا ہے، حرف مستعلیہ میں سے مطبقہ میں سے، طا لام کے طا پر زبر لام کے نیچے زیر حرکات کو نہیں کھینچیں گے، قاف حرف مستعلیہ میں سے پر بھی رکھنا ہے، اور حرف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں آیا، مد منفصل بھی ہوگی، الا میں کھینچنا نہیں ہے، حمزہ کی زیر کو نہیں کھینچیں گے، مگر لام کا کھڑا زبر ایک الف کھینچیں گے۔ ظل، اب دیکھیے ضا جو ہوتا ہے نا، ضا، بعض بچے اس کو پڑھتے ہیں ضا یا ضا، ایسے نہیں، ضا کیا پڑھیں گے؟ ضا کیا پڑھیں گے؟ ضا، پھر پڑھیں گڈ۔ اب اس کو ضا کو حرف مستعلیہ میں سے بھی ہے اور حرف مطبقہ، جیسے طا حرف مطبقہ میں، ضا بھی حرف مطبقہ میں، ایکسٹرا موٹا بھی پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ظل، یہاں تنوین کے بعد آپ آگے دیکھیں ذال آ گیا، جب نون ساکن تنوین کے بعد حرف اخفا آئے گا تو ظاہر بات ہے اخفا ہوگا، ایک الف کا غنہ کرنا ہے، یہاں اخفا کا غنہ کریں گے، ذی، ذال یا زیر ذی، اب یہ ذال، یہ وا، یہ ذال، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، دونوں کا مخرج ایک ہی ہے، سا، ذال، ضا، تینوں کا مخرج ایک ہے، مگر ذال اور ضا جو ہے یہ بالکل قریب ہو جاتے ہیں ایک جیسی آواز جیسے، ٹھیک ہے نا؟ اب یاد رکھیں ذال باریک ہوتا ہے اور ضا پر ہوتا ہے، موٹا بھی ہے اور ایکسٹرا موٹا بھی ہے، ہم نے موٹا بھی کرنا ہے اور ایکسٹرا موٹا بھی کرنا ہے، آپ نے یہ یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ آگے ہم بڑھتے ہیں، ذی، یا مدہ ایک الف کھینچیں گے، ثلاثی، سا پر زبر اور پھر آخر والے ساکن جزیر، یہ حرکات ہو گئیں، اور لام پر کھڑا زبر ہے، اب سا کا زبر اور سا کی زیر کو نہیں کھینچیں گے، ثلاثی، لام کا کھڑا زبر ایک الف کھینچیں گے، ثلاثی، کیا پڑھیں گے؟ ثلاثی گڈ۔ شعب، اب شین پر پیش ہے اور عین پر زبر ہے، حرکات ہے، حرکات کو تو نہیں کھینچیں گے، مگر با کو ہم وقف میں ساکن کر دیں گے اور کلکلا بھی کریں گے، شعب، شعب اور شین جو ہے حرف تفشی ہے، حرف تفشی بھی ہے، حرف شجریہ میں بھی ہے شین، جیم شین یا زبان کے درمیان اور تعلق کے درمیان سے ادا ہوتا ہے۔ آئیے ایک مرتبہ پھر مل کر پڑھ لیتے ہیں، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب ماشاء اللہ عز و جل۔ تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے توجہ کے ساتھ سمجھا اور سیکھا، پڑھا، سنا۔ آئیے ان آیتوں کو میں پڑھوں گا، آپ نے توجہ کے ساتھ کان لگا کے سننا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، انطلقوا
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب. سبحان اللہ. تو پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، امید ہے آپ نے اچھے انداز سے سمجھا، سیکھا، پڑھا. آئیے اب یہاں موجود بچوں کی طرف بڑھتے ہیں کہ وہ کس انداز سے ہمیں سمجھانے جا رہے ہیں. کیا سمجھائیں گے؟ جی بتانے جائیں گے. ہاں ایک دوسرے کو سمجھائیں گے بھی کہ ہاں یہ ہے، یہ نہیں ہے، ایسے ہے، ایسے نہیں ہے. تو ایک دوسرے کو سمجھا بھی رہے ہوتے ہیں، بتا بھی رہے ہوتے ہیں. تو دیکھتے ہیں کون کس کو کس انداز سے بتانے میں کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ جو مخارج جو صفات ہیں ان کو بتانا بھی ہوتا ہے، سمجھانا بھی ہوتا ہے کہ کون سا حرف کہاں سے ادا ہو رہا ہے. جی بتانا ہے، یاد کر کے سمجھانا بھی ہے. تو ٹیم اے والے تیار ہیں؟ جی. ٹیم بی والے ہیں تیار؟ جی. تو پہلا سوال ٹیم اے سے بتائیے. کون سا قاعدہ ہے؟ جی مائک دیجیے گا ادھر، بتائیے. حرف اخفا. حرف اخفا. حرف اخفا تو ہیں، اخفا ہو رہا ہے. اخفا کی معنی کیا ہے؟ اخفا کے معنی چھپانا. کس کو چھپائیں گے؟ قواعد. قواعد کو. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عبدال رضا. محمد عبدال رضا. عبدال بتائیے، اخفا کی معنی بتا دی، چھپانا. اور پھر ایک کیا کریں گے اس میں؟ غنہ کریں گے نہیں کریں گے؟ غنہ لازمی کریں گے. لازمی کریں گے. ایک الف کا دو الف کا؟ ایک الف کا. اور جواب عبدال بھائی نے درست دے دیا. سبحان اللہ. اور 10 پوائنٹ دلا دیے اپنی ٹیم کو. اگلا سوال ٹیم بی کی طرف بتائیے. انطلقوا. طلقوا یہ قاف کا مخرج ہے کیا؟ ٹیم بی سے کون بتائے گا؟ جی رضا بھائی بتانے جا رہے ہیں. یہ ان کو مائک دیجیے گا. جی. زبان کی جڑ اور تالو کے نرم حصے سے ادا ہوتے ہیں. اللہ سوچ لیں. جی کیا نام کیا ہے؟ محمد حسنین. محمد حسنین پریشان ہو گئے ہیں. کیا صحیح ہے کہ غلط ہے؟ بتائیں کیا ہے؟ یہی ہے؟ مان لیں پھر جو بھی ہے، غلطی ہو یا نہ ہو. جی. اللہ. اور آپ نے جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور محمد حسنین بھائی نے اپنی ٹیم کو 10 پوائنٹ دلا دیے. سبحان اللہ. اور ٹیم اے سے اگلا سوال. انطلقوا یہ قو پہ مد کون سی ہے؟ جی چھوٹے بچے کو مائک دیجیے گا. جی محمد مہد رضا. مہد رضا کون سا قاعدہ ہے؟ اللہ. مد منفصل. مد منفصل. سوچ رہے ہیں؟ سوچ لیں. جی. سوچ لیا؟ پکا؟ کتنا کھینچیں گے؟ 1 الف 2 الف 3 الف 4 الف 5 الف 6 الف 8 الف 10 الف؟ 2 سے 2.5 الف. 2 سے 2.5 الف یعنی کتنی حرکات بنے گی؟ بتا سکتے ہیں آپ اپنے ساتھی کو؟ جی 4 سے 5 الف. 4 سے 5 الف یا حرکات؟ حرکات. 4 سے 5 حرکات. 2 2.5 الف یعنی 4 5 حرکات کہہ سکتے ہیں. اور جواب درست دے دیا. 10 پوائنٹ مزید دلا دیے محمد مہد بھائی نے اپنی ٹیم کو. 20 پوائنٹ. اگلا سوال ٹیم بی سے ہے. بتائیے. الا ما کنتم تم میں کون سا قاعدہ ہے؟ اس بچے کو مائک دیجیے گا، جلدی کیجیے. جی نام بتائیں. محمد روحان رضا. محمد روحان رضا کون سا قاعدہ ہے؟ اخفاء شفوی. اخفاء شفوی. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. چلیں ماشاءاللہ 20 پوائنٹ سے مقابلہ برابر. اگلا سوال ٹیم اے کی طرف. دیکھتے ہیں جواب دیتے ہیں نہیں. تکذبون. انطلقوا. طا یہ کون سے حروف سے تعلق رکھتا ہے؟ طا. جی مائک دیجیے گا. حرف مستعلیہ. اور حرف قلقلہ. اور ایک چیز بتائی تھی آپ کو، جلدی کیجئے. 1 2 3 4 5 ٹائم پورا ہو گیا. جی ٹیم بی سے. جی محمد رضا بھائی کیا کہنا چاہیں گے؟ اللہ یہ بھی بھول گئے. مطبقہ. حروف مطبقہ. جی سوچ لیں. سوچ لیا. حروف مستعلیہ نہیں ہے؟ ہے. حروف مستعلیہ بھی اور حروف مطبقہ بھی ہے. میں نے مطبقہ پوچھنا تھا اور یہ آپ سے تھوڑی سی غلطی. 2 نمبر آپ کے دیے جائیں. ویسے آپ کو 8 نمبر دے دیے. 8 نمبر آپ کو ٹیم اے والوں کو اور 2 نمبر ٹیم بی والوں کو. سبحان اللہ. اور اگلا سوال آخری سوال ٹیم بی والے اگر جواب دے دیتے ہیں تو مقابلہ جیت جائیں گے، ورنہ پھر ٹیم اے والے جیت جائیں گے. چلیں آخری سوال. انطلقوا الی ظل. یہ بتائیے ضا کا مخرج کیا ہے؟
بڑا مشکل سوال ہے. ٹیم اے والے جواب دے سکتے ہیں؟ واو کا مخرج کوئی نہیں. ٹیم بی والے صرف رضا بھائی ہاتھ کھڑا کیے ہوئے. چلیں آپ بتا دیں. زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کی جڑوں سے داتا ہے. زبان کا سرا اور اوپر کی دانتوں کی جڑوں سے. سوچ لیں. کے دانتوں کے اندرونی کنارے سے. اوپر کے دانتوں کے اندرونی کنارے. سوچ لیں. سوچ لیا. اور جواب درست دے دیا. سبحان اللہ. اور ٹیم بی آج کا مقابلہ 4 پوائنٹس کی لیڈ سے جیت چکی ہے. سبحان اللہ. کتنے پوائنٹ ہو گئے آپ کے؟ 32. 32. اور ادھر ہے 28. تو آج کا مقابلہ 4 پوائنٹس کی لیڈ سے ٹیم بی جیت چکی ہے. سبحان اللہ. اور اب بڑھتے ہیں حدر اور ترتیل کی طرف. محمد رضوان بھائی انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ حدر میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. کہہ دیجئے سبحان اللہ. سبحان اللہ. ماشاءاللہ. اب بڑھتے ہیں ترتیل کی طرف. انشاءاللہ الکریم ہمارے ساتھ محمد رضا بھائی ترتیل میں پڑھیں گے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم الله الرحمن الرحيم. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب.
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب تھوڑا غنہ کمزور ہوا ہے ٹھیک ہے صدق اللہ العظیم صدق اللہ العظیم سبحان اللہ ماشاء اللہ عز و جل ہمارے ساتھ محمد رضوان بھائی نے حدر میں پڑھا اور محمد رضا بھائی نے ترتیل میں پڑھا اللہ پاک انہیں اور اچھے انداز سے تجوید و قرات کے مطابق قرآن پاک پڑھنے والا قاری قرآن بنا دے آمین اللہ پاک ہم سب کو قرآن پاک کو تجوید و قرات کے ساتھ پڑھنے والا بنا دے آمین 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 یا رب العالمین بجائے خاتم النبیین صلی اللہ تعالی وسلم اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے آپ سے اجازت چاہیں گے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم چلو سیکھیں قرآن چلو سیکھیں قرآن بچوں کا مدنی چینل آ گیا بچوں کا آ گیا